ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ یا نفرت ہو، یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہو۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ جب کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا، وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر جل بن رہا ہے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ صبر کڑوا ہے، لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال، تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ صاحب کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے۔
جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ، اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ پیر وہ ہوتا ہے جسے حقائق کا علم ہو جائے۔ پیر سے مراد کوئی سفید داڑھی والا نہیں، بلکہ عشق ہے جس سے فراغت کی حالت میں بھی معشوق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگے پھول جنم لیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے کبھی نہیں ہرا سکتے۔ جب دنیا آپ کو گھٹنوں کے بل دھکیل دیتی ہے تو یہی صحیح وقت ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو، اگرچہ کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ عشق ایک جام ہے جسے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔
جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔